اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تبلیغی جماعت ساری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے اپنا فیض پھیلایا ہوا. اور وہاں کا بھی عالم یہ ہے کہ میں ساری دنیا میں گھوما ہوں, ساری دنیا کی سیریں کی ہیں, لیکن عوام الناس میں جتنا فائدہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت کے ذریعے عوام الناس کو پہنچایا, کوئی دوسری جماعت اس کا عشر عشیر بھی پیدا نہیں کرتے, 10 کا بھی پیدا نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت دی. لیکن کیسے ہوئی؟ کیا پہلے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تنظیم قائم کی تھی؟ کیا کوئی امیر بنایا تھا؟ کوئی شورا بنائی تھی؟ کوئی منصوبہ بنایا تھا؟ کوئی مرکز کی تعمیر کی تھی؟ کوئی پلاٹ خریدا تھا؟ اس اللہ کے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آگ پیدا کر دی. وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ وہ دل میں پیدا کر دی کہ مجھے مسلمانوں کو دین کی طرف لانا ہے. اکیلا آدمی, اس وقت تو اکیلے ہی تھے نا, اکیلے ہی تھے, نہیں تھے. پہلے سے کوئی منصوبہ بنایا تھا؟ پہلے سے کوئی کمیٹی قائم کی تھی؟ پہلے سے کوئی رپورٹ بنائی تھی؟ پہلے سے کوئی بجٹ بنایا تھا؟ اکیلا انسان مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ, جس کے سینے میں آگ بھری ہوئی تھی, دین کی آگ, امت مسلمہ کے فلاح و بہبود کی آگ, اس نے کھڑا کر دیا میوات میں جا کے کام شروع کر دیا. کوئی جماعت بنائے بغیر چند لوگوں کو ساتھ لیا. کوئی میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک ہے, اصل مقصود تو دعوت تھا نا, اصل مقصود اپنی اصلاح تھی, اصل مقصود دین کی طرف جانا تھا, دین کی طرف بلانا تھا. اس مقصود کو لے کر کھڑے ہو گئے اس فکر میں کہ پہلے سے کوئی کمیٹی بنائے, پہلے سے مجلس بنائے, پہلے سے مشورہ بنائے, پہلے سے امیر متعین کرے. کچھ بھی نہیں, کام شروع کر دیا. کام میں چونکہ اخلاص تھا, للہیت تھی, سوائے اللہ کے کوئی اور مقصود نہیں تھا, شہرت مقصود نہیں تھی, نام و نمود مقصود نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ میرا نام ہو جائے ساری دنیا کے اندر, ساری دنیا میری قصیدے پڑھا کرے, میری تعریفیں کیا کرے. یہ نہیں تھا. کیا تھا؟ کیا تھا دل میں؟ اللہ کے سامنے میں جا کر جواب دہ ہو سکوں کہ اللہ میں نے اپنے دین کے بچانے کے لیے جو میرے بس میں تھا وہ کر دیا. یہ تھا نا مقصود, یا کوئی اور تھا؟ یہ مقصود تھا. کوئی جماعت مقصود تھی؟ کوئی انجمن, کوئی تنظیم, کوئی صدر, کوئی سیکریٹری, کوئی بجٹ, کچھ نہیں. اکیلے کھڑے ہو گئے. لیکن عملاً ہوتا یہ ہے کہ بعد میں امیر بھی بنا دیا جاتا ہے, تو سیکریٹری بھی ہو جاتے ہیں, شورا بھی بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ مقصود نہیں. یہ تنظیم مقصود نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کو جمع کر لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کوئی تنظیم قائم نہیں فرمائی. دارالعلوم دیوبند شروع ہو گیا استاد شاگرد سے, کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں بنی, لیکن بڑھتا چلا گیا تو مقصود اصلی حاصل ہے. اب جب یہ بن گئی تو بسا اوقات ہوتا کیا ہے, جو خرابی جہاں سے پیدا ہوتی ہے وہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ تنظیم کو مقصد بنا لیا جاتا ہے. مقصد تھا کام, اللہ کا دین, اللہ کی رضا, اخلاص کے ساتھ. مقصد وہ تھا. بعد میں تنظیم مقصد بن گئی. جو میری تنظیم میں ہے وہ میرا ہے, جو میری تنظیم سے باہر ہے وہ میرا نہیں ہے. یہ فتنہ پیدا ہو گیا. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ اس فتنے نے مسلمان کو لڑا دیا، قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ گئی، مار پیٹ تک نوبت آ گئی۔ بنگلہ دیش میں جو واقعہ پیش آیا، خون کے آنسو انسان روتا ہے اس کو۔ وہ جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر آج حیات ہوتے تو خون کے آنسو روتے اس واقعے کے اوپر جو پیش آیا۔ انہوں نے تو کوئی نہ ان کو امارت کی خواہش تھی، نہ ان کو شورا کی خواہش تھی، نہ ان کو کسی اور تنظیم کی خواہش تھی، وہ تو کام لے کر آئے۔ اگر تنظیمیں بٹ گئی، تنظیم بٹ گئی، بٹنے دو، اگر بٹ گئی ہے، ہم نے کوشش کی شروع میں کہ یہ بٹوارا نہ ہو، لیکن افسوس ہے کہ نہیں ہو سکتا، ہو گیا تو اب بتاؤ تنظیم مقصود ہے یا کام مقصود ہے؟ ایک بات کہو مجھ سے، بتاؤ کام مقصود ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کام مقصود ہے یا کسی بھی خاص جماعت کے ساتھ منسلک ہونا مقصود ہے؟ کام مقصود ہے، کام مقصود۔ اگر کام مقصود ہے تو خدا کے لیے تفریق بٹاؤ۔ جو کوئی اللہ کا نام لے، جو کوئی اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، اس کو خوش آمدید کہو، اس کو اپنا سمجھو، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ دشمنی مت رکھو۔ کیا اس بنا پر لڑو گے؟ حکم تو اقرا کا ہے نا بھائی، حکم کا ہے اقرا، کیا پڑھو؟ دین پڑھو۔ کوئی اگر فضائل اعمال پڑھتا ہے وہ پڑھے، کوئی منتخب احادیث پڑھتا ہے وہ پڑھے، وہ بھی اقرا یہ بھی اقرا۔ تو اگر تھوڑا سا طریقے میں فرق ہے اس کو گوارا کر لو، لیکن مسلمانوں کے درمیان تفریق وہ چیز ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی گوارا نہیں۔ اگر کوئی شخص مجھ سے دین سیکھنا چاہتا ہے، مجھ سے، میں یہ چاہوں کہ یہ مجھ سے سیکھے، دوسرے سے کے بات نہ جائے۔ میں یہ چاہوں کہ مولانا عارف بھائی، ان کے پاس دو چار آدمی آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، میں کہتا ہوں یار دین کو یہاں سے تو میرے پاس آ، یہ بتاؤ اخلاص ہوگا یا ریاکاری ہوگی؟ اگر دین سیکھنے کے لیے ایک آدمی آ رہا ہے اور ایک جماعت کے ذریعے دین سیکھ رہا ہے تو اس سے کیوں دشمنی ہو آپ کو؟ اگر آپ کو ذریعہ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کا کام کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے تو وہ بھی آپ کا کام کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں حضرات تابعین فرماتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام سے ہم جاتے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو وہ کہتے تھے بھائی فلاں پاس وہ بڑا زیادہ بڑا عالم ہے، آپ اس سے پوچھیں۔ وہاں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے فلاں بڑا عالم ہے، اس سے جا کے پوچھ لو۔ بعض اوقات گھوم پھر کے پھر پہلے آدمی کے پاس ہم آتے ہیں کہ جی وہ تو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی بتائیں، تو پھر ان کو مسئلہ بتاتے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ دین کے بتانے کی جو فضیلت ہے وہ میرے بھائی کو حاصل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس کا ثواب اس کو مل جائے۔ اس کے آج دنیا بن گئی ہے کریڈٹ کی، کریڈٹ لینا ہے، تیرا کس کے سر بندے، کس کا نام لیا جائے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ میں قسم سے کہتا ہوں کہ اگر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیے خیال میں یہ بات گزری ہوتی کہ میرا نام ہو جائے دنیا میں کہ اس نے دنیا میں دعوت دین کا بیڑا اٹھایا، تو ہرگز وہ دعوت میں شروع نہ کرتے۔ ان کے دل میں صرف اخلاص تھا، صرف وہ للہیت تھی، صرف یہ کام تھا کہ اللہ تبارک کے دین کو کوئی فائدہ پہنچ جائے۔ آج ہم اس فکر میں پڑ گئے کہ جو ہماری پسندیدہ تنظیم ہے اس میں آتا ہے وہ میرا ہے، دوسری تنظیم میں جاتا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ دشمن ہے میرا، وہ مخالف ہے، ضرورت پڑی تو لڑوں گا اس سے، ہاتھ پائی بھی کروں گا۔
لڑائی بھی کروں گا، اگر ضرورت پڑی قتل بھی کر دوں گا، اعوذ باللہ العلی العظیم۔ یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو خوب سمجھ لو کہ شیطان نے اپنا راستہ بنا لیا۔ جب یہاں تک راستہ پہنچ جائے، مسلمان کے خلاف قتل و قتال پر آمادہ ہو جائے، سمجھ لو کہ شیطان نے ان کے اندر راستہ بنا لیا۔ وہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی کہ وہ آپس میں قتل و قتال کے باوجود صحابی رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیتیں دونوں کی خالص تھیں۔ لیکن ہمارے دور میں قتل و قتال مسلمان کے درمیان، ایک آدمی دوسرے پر پتھر اٹھائے، دوسرے پر تلوار اٹھائے، دوسرے پر گولی چلائے، دوسرے کو دھکا دے، دوسرے کو گرائے، یہ سوائے شیطان کے اور کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیو عزیزو، آج مجھے یہ بات کرنے کا آپ کے سامنے موقع مل گیا۔ میرے علم میں کچھ بات لائی گئی کہ الحمدللہ اس اجتماع میں دونوں قسم کے حضرات موجود ہیں۔ الحمدللہ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہوئی جہاں پر دونوں قسم کے حضرات جمع ہیں، اللہ کے لیے جمع ہیں، اللہ کے دین کے لیے جمع ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے جمع ہیں۔ انشاءاللہ اس پر برکتیں نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، اور اپنے دلوں سے یہ کینہ نکالیے، اپنے دلوں سے یہ بغض ختم کیجئے، یہ ایک دوسرے کے خلاف بہادرائی کا سلسلہ بند کیجئے، اور سمجھیے کہ چلو ہم الگ ہو گئے ہیں، لیکن جو اصل مقصود ہے اس میں ہم متحد ہیں، وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ لیکن بس خلاصہ یہ ہے، اقرأ کو مضبوطی سے پکڑ لو، اقرأ کو مضبوطی سے پکڑ لو، دین پڑھو، دین پڑھاؤ، دین پہنچاؤ، لوگوں کو دین کے قریب لاؤ۔ جو کوئی دوسرا دین کے قریب لا رہا ہے اس کا اپنا بھائی سمجھو، اس کا اپنا حریف نہ سمجھو، اس کا اپنا رقیب نہ سمجھو، اخوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ ساری برکت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا نام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہم، ان سب کی انوار و برکات ہیں جو اب تک چل رہے ہیں۔ لہذا ان کو خدا کے لیے آپس کی دشمنیوں، عداوتوں، لڑائیوں، جھگڑوں سے برباد نہ کرنا، جو اصل مقصود ہے وہ حاصل ہونا ہے۔ جو کوئی بھی دین کا کام کر رہا ہے اہلاً و سہلاً اس کو خوش آمدید کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔